انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا اور جذبہ رکھنا، سکول بنے یا ہسپتال بنے یا رفع عامہ کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے جہاں بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے وہ انسانیت کا ہیرو۔ تو میرے بھائیوں، میں تمام کی طرف سے، اپنی طرف سے فیڈریشن والوں کو، کراچی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 22 سال ہو گئے یہ آج ان کا یوم تاسیس ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، وقت لگتا ہے اسی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہسپتال بھی بنے گا، اور جو اللہ پاک نے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے میو قوم کو یہ جگہ عنایت فرمائی ہے جہاں میو مرکز کا نام لکھا ہوا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں، میں تو پہلی دفعہ کراچی میں آیا ہوں، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں کراچی والوں، میں آپ آج کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پاکستان، پوری پاکستان کی میوات موجود ہے، ہر ضلع سے، ہر صوبے سے لوگ موجود ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی والوں کو کہ جس وقت اس قوم کی ثقافت کی کشتی ڈوب رہی تھی تو کراچی والوں نے عزم کیا اور کراچی سے لے کر خیبر تک میوات کو جگایا۔ وہ بھائی آج ہم یہاں موجود نہیں ہیں، عزم کا صحیح تھا، لیکن آپ تمام لوگ اس کے جانشین، اس نے یہ پورے پاکستان کے میو کو لیے عزم کیا تھا کہ کم سے کم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جب پرانے بزرگ سن 70 کی دہائی میں جو ہندوستان سے آئے، ان کے جذبات تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اچھائی کے لحاظ سے میو قوم کا نام زندہ کر، لیکن جیسے جیسے وہ دنیا سے جاتے گئے حالات تبدیل ہوتے رہے۔ ایک وقت آیا جو میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ سندھ کا مجھے پتہ نہیں، پنجاب میں میووں نے نام لکھنا چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھپانا چھوڑ دیا۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا سندھ والوں کو۔ یہاں سے ایک نوجوان اٹھا اور آپ کو اس کے ساتھی بنے اور اس نے یہ آواز لگائی، آج جو وقت میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی لوگ میو لکھنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ سماجی کارکن ہر بات، ہر آدمی یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں میو، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان بننے میں آج یہ موقع بھی ہے، 14 اگست کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے جس میں کم و بیش 2 کروڑ قریب مسلمان یہ میو ہوں گے، کم اور لوگ بھی ہیں، لیکن جو قربانی میو قوم نے دی اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی میوات جو ہے وہ ہندوؤں کے درمیان میں موجود اور پاکستان سے 600 کلومیٹر دور تھی، اور اس کے گرد و نواح میں ہندو لوگ تھے زیادہ۔ جب وہ وہاں سے چلے، ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں اس خطے کے اندر 3 MN نے سن 46 میں الیکشن لڑا انہوں نے، تو چودھری مہتاب خان اور مولوی احمد جان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ چودھری یاسین خان جو اتنے بڑے لیڈر تھے کہ نہ کوئی ہویا نہ میں ہو، اتنا بڑا لیڈر تھا یاسین خان، لیکن کانگریس کے ٹکٹ کے ہونے کی وجہ سے وہ ہار گیا اور یہ دونوں جیت گئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کا نام بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی ساری قومیں اتنی قربانی نہیں دے سکی جتنی پاکستان میں آنے میں، بننے میں، اس کی بنیاد میں میو قوم کا خون ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کا حالت جو ہم ان سے بیٹھ کے ان سے پوچھتے تھے، سنتے تھے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ منظر ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے لیے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لیا، راستوں میں ان کے بچے قتل کر دیے گئے، عورتوں کے ہاتھ کاٹ کاٹ کر ان سے یہ زیور نکال دیا گیا، کتنی مصیبت ہوئی، اور یہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قربانی ہم دیں گے پاکستان بننے کے لیے، اور یہاں ایسے لوگ برسنے کی طرح آئیں گے جو پاکستان کو صرف لوٹ کے لیے استعمال کریں گے۔ میں نے پہلے شجاباد میں بھی بات کہی تھی، وہاں وزیر اعظم یوسف جلال موجود تھا، میں نے اس کو بتایا تھا کہ میو قوم کا پاکستان میں اونا بچھوڑا یا اس ملک کے لیے یہ محب وطن قوم ہے۔ یہاں کے لیڈر تو کوئی لندن میں بیٹھتا ہے،
होती हैं, कहीं कहीं है, लेकिन मेरा कौम सिर्फ पाकिस्तान के लिए जीती है। कराची से लेकर खैबर तक जहाँ भी लोग बैठा है पाकिस्तान के लिए जीता है। तो हमने ये अज़म किया है, इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं, मेरी ये कौम के नौजवान इस बात को संभालेंगे और आला तालीम हासिल करके इंसानियत की खिदमत करेंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इससे अच्छे अच्छे ओहदों पर फायद होंगे और कौमें जिंदा होती हैं खैर के लिहाज से।